بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں آپ کے سامنے پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت جو ازالہ شبہات کے ناظرین ہیں، نور ٹی وی کے ناظرین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں بدع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہا ہوں۔ پہلے سے میں نے بدع کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے شرک علی القبور کے اوپر الحمدللہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ تو اس کے بعد توحید اور رد شرک کا میں نے شروع کرنا تھا، لیکن میں نے بدع کا توحید اور رد شرک کے بعد شروع کرنا تھا۔ پھر میں نے سوچا نہیں کہ جن چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے ان کا تعلق قبور صالحین کے ساتھ ہے اور صالحین کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس مقام پر اس کا بیان کرنا وہ زیادہ موزوں مجھے معلوم ہوا، اس لیے میں نے یہاں اس کا شروع کر دیا۔ تو پچھلے پروگرام میں نے آپ کے سامنے محدثین کے اقوال کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بدعتی لوگ بہت برے ہوتے ہیں۔ اگر بدعتیوں کے پاس آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے تو ان کی بات نہ سنیں، ادھر ادھر کر لیں، منہ اپنا کر لیں، اٹھ جائیں۔ تو اس کے اوپر سب محدثین نے لکھا، لیکن مسئلہ بھی یہ ہے کہ حدیث کے اندر بھی بدعتیوں پر لعنت ہے۔ اللہ رسول کی، تمام ملائکہ کی اور تمام صالحین کی لعنت ہے۔ ان کے سلام کا جواب دینا منع ہے، ان کی عیادت کرنا منع ہے، ان کے جنازے میں جانا منع ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں، یہ حدیث موجود ہیں، تو جب لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو اپلائی اب کہاں کریں، کیسے کیا جائے، کس جگہ پر ان کو اپلائی کریں۔ ان کی اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ بدعات ہیں عقائد میں، کچھ ہیں دلالہ میں یعنی وہ گمراہی میں، کچھ افعال میں جو ہلکے ہیں، جو ناجائز ہوتے ہیں، تو کوئی مکروہ تحریمی بنتا ہے، کوئی حرام بنتا ہے، تو ان کے مدارج کے حساب سے ان پر اطلاق ہوگا۔ اور جن بدعات کا رد کیا گیا ہے احادیث میں، جس قدر احادیث وارد ہوئی ہیں، اگر آپ ان کا غور سے مطالعہ کریں سب احادیث کا، تو ان کا یہ مفہوم نکلے گا کہ اہل بدعت زیادہ تر ان لوگوں کو کہا گیا ہے جنہوں نے عقائد میں کوئی زیادتی کی یا عقیدہ میں سے کسی چیز کا انکار کیا یا کوئی نیا عقیدہ وضع کیا، جو عقیدہ قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف اور سلف کے خلاف، اولیاء کرام کے خلاف۔ ان عقائد میں سے جب کسی نے کوئی عقیدہ وضع کیا تو اس کو اہل البدع کہا گیا۔ اور وہ لوگ آج کل کی بات نہیں ہے، کچھ 100-200 سال کی بات نہیں، ان میں سے جو فاؤنڈیشن تھی وہ خوارج کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ظاہر ہو گئے، منظم طور پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ظاہر ہوئے، بعد میں ان کے مختلف گروہ بن گئے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں حضرت امام ایوب السختیانی کے قول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے نام مختلف ہیں، ان کا اختلاف ہے فی الاسم، لیکن ان کا اجماع ہے علی السیف۔ وہ جب اہل سنت کے خلاف ہوتے ہیں، تلوار ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو مخالفوں کے لیے وہ یونٹی میں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو عقائد میں جہمیہ، قدریہ، سبائیہ، روافضہ، سمیریہ، تو وہ عقید، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ قاطع بدعہ تھے، اگر ان کے حالات زندگی پڑھیں تو وہ قاطع بدعہ میلاد میں لانے والوں کے خلاف تو نہیں تھے۔ ان کے زمانے میں تو آپ کہتے ہیں میلاد ہوتا ہی نہیں تھا، یہ ختم ہوتا ہی نہیں تھا، تو وہ کن بدعتیوں کے خلاف تھے امام احمد بن حنبل؟ قاضی ابو یعلا
نے جو طبقات الحنابلہ میں ان کا ذکر کیا، حافظ ابن رجب نے طبقات الحنابلہ میں ذکر کیا، یا دیگر کتب میں البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے، علامہ ذہبی نے، ابن الجوزی نے ان کے اوپر پوری کتاب لکھی، تو وہ سب جن بدعتیوں کے خلاف تھے وہ عقیدے کی بدعت تھی، ان کو بدعتی کہا گیا ہے۔ اور پھر عقیدے کی بدعت میں شرک بھی ہو سکتا ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے، گمراہی بھی ہو سکتی ہے، تو ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے، لیکن بدعت ہوتی وہ بری ہے جو بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ صرف لفظ بدعت سے یہ شروع کر دینا کہ جو نیا کام ہے خواہ وہ نیکی کا کام ہی وہ برا ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ زیادتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اور خدا کی اس مخلوق کے ساتھ جو خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، جو اس سے ڈرنے والے ہیں، جو اس کا ذکر کرنے والے ہیں، اس کے نام لیوا ہیں اور اس کے نام پر اپنا تن من دھن لٹانے والے ہیں، ان کو بدعتی کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ خوارج کا کمال ہے کہ وہ اصل میں خود بدعتی ہیں اور اپنے مخالفین کو بدعت کا نام دیتے ہیں۔ اس پر میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ یہ سٹائل چینج کیسے ہوا، یعنی سب تو ان کو بدعتی کہیں اور انہوں نے وہ دوسری طرح کر دیا کہ اپنے مخالفوں کو، اصل میں یہ بھی کوئی نیا نہیں، یہ بھی پرانی بات ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں کوشش کرتا ہوں، پچھلے پروگرام میں چند باتیں رہ گئی تھیں، آج میں ان کو بیان کر کے اس کے بعد میں چند احادیث اگر وقت اجازت دیتا ہے تو میں بدعت کی مذمت میں پڑھوں گا۔ امام مسلم کے مقدمہ میں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں امام ابن سیرین، محمد بن سیرین گریٹ تابعین ہے، دنیا جانتی ہے محمد بن سیرین کو۔ دنیا سے میری مراد یہ ہے کہ جو اہل علم دنیا ہے، مثلا عام بندہ تو نہیں محمد بن سیرین کو جانتا، جو اہل علم ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ ان کے بارے میں امام مسلم لکھتے ہیں، میں نے ایک دو تین پروگرام پہلے امام مسلم کے مقدمہ سے کوئی چیز پڑھی تھی جہاں میں نے امام بخاری اور امام مسلم کا اختلاف ذکر کیا تھا کہ انہوں نے امام بخاری کے اس اصول کے لیے مخترع اس مستحدث کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ نیا ہے، تھا نیا، لیکن ان کو امام بخاری کو گمراہ نہیں کہا تھا انہوں نے، نعوذ باللہ، ان کی محبت تھی، ادب کرتے تھے ان کا۔ اس وقت میں نے مقدمہ امام صحیح مسلم سے کچھ پڑھا تھا، آج اسی سے دو تین باتیں میں اور آپ کو سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ، وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات تھی کہ لوگ حدیث بیان کرتے تھے، حدیث کی سند کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا تھا، یعنی پہلے یہ تھا جب یہ فتنہ شروع نہیں ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ، پھر جب فتنہ ہو گیا تو قالوا سموا لنا رجالکم فینظروا الی اہل سنت فیؤخذ حدیثهم وینظروا الی اہل البدعۃ فلا یؤخذ حدیثهم۔ صحیح مسلم اور امام ترمذی نے بھی اس کو جامع میں ذکر کیا، امام احمد نے اس کو بھی علل میں ذکر کیا، امام ابن حاتم نے جرح و تعدیل میں ذکر کیا، یحییٰ بن معین نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا، خطیب بغدادی نے الکفایہ میں۔ لیکن یہ چونکہ مشہور عبارت ہے تو جب ہم وہ نکالتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں تو اس کے محشی وہ سارے حوالہ جات اس کے ذکر کر دیتے ہیں، یا نیٹ سے نکالیں تو اصل میں امام مسلم سے پڑھ رہا ہوں کہ پہلے سند کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا، جب بدعت کا فتنہ آیا تو پھر ہم وہ سوال کرنے لگے کہ یہ بدعتی سے ہم نے حدیث نہیں لینی، سند کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ آگے امام مسلم اسی میں اپنے مقدمے میں اس کی اب وضاحت کر رہے ہیں کہ محمد بن سیرین نے کہا بدعتیوں سے حدیث نہیں سننی، بس بات ختم، نہیں سننی۔ بھی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جی فرمان ہے، پر نہیں سننی۔ کیوں؟ بس نہیں سننی، قرآن بھی نہیں سننا، اہل علم ان سے قرآن بھی نہیں سنتے تھے بدعتیوں سے۔ اس کا میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں آپ کو۔ وہ انہوں نے کہا نہیں حدیث۔ اب آگے امام مسلم نے وضاحت کر دی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عاصم بہت بڑے محدث ہیں، وہ قال كنا ناتی ابو عبد الرحمن ونحن غلما ایکن فکان یقول لنا لا تجالس القصاص غیر ابی الاحوص وایاکم وشقیقا قال وکان شقیق۔ وہ کہتے ہیں ہم جوانی کے دور میں امام ابو عبد الرحمن سلمی کے پاس جاتے تھے
تو انہوں نے ہمیں نصیحت کی کہ جو ابو الاحوص کے علاوہ کسی کی باتیں نہ سننا. ابو الاحوص بہت عظیم محدث تھے، تو انہوں نے کہا جب حدیث لینی ہو تو ان سے باتیں سنا کرو. پھر انہوں نے کہا میں تم کو منع کرتا ہوں وَإِيَّاكُمْ وَشَكِيكًا، اور خاص کر کے جو شکیک ہے نا وہ اہل بدعت میں سے ہے، تو اس کی بات نہ سننا. اس کا جو شکیک ہے ابو وائل اس کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں ابو وائل شکیک جو ہے اس کی بات نہ سننا، اس سے حدیث نہ لینا. پیچھے امام مسلم نے یہ کہا ہے کہ اہل سنت کی حدیث لیتے اور بدعتیوں سے رک جاتے، ان کی حدیث نہ لیتے. اب وہ بیان کر رہے ہیں بدعتی ہوتے کون ہیں، یہ امام مسلم کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کون بدعتی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شکیک سے نہ سننا. ھذا یرا رأی الخوارج، یہ خارجی لوگ ہیں جو بدعتی ہیں، اور شکیک خارجی تھا، اس لیے اس بدعتی بندے سے حدیث نہیں لینی چاہیے. اور یہ بات ہو رہی ہے تابعین کے زمانے کی، صحابہ کے زمانے کی، تو ان سے حدیث نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ بدعتی ہیں، اور بدعتیوں سے حدیث لینا درست نہیں ہے. سبحان اللہ. اب یہ وہ خوارج سے کی بات امام مسلم نے ذکر کی کہ ان سے وہ بھی حدیث نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ بدعت ہیں. تو اب بدعتی وہ کون ہیں، کیا ہیں ان کی بدعتیں؟ ان کی بدعتیں میں پیچھے آپ کو پڑھ آیا ہوں. ان کی بدعت یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کی کیا بدعت زاد ہوئی. یہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یاد رکھ لیں. امام ابن جریر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ان علی بینہما ہوا یکتب یوما اذا قام رجل من الخوارج. حضرت علی خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ اٹھا اور اس نے انٹرپٹ کیا حضرت علی کو اور کہتا ہے یہ باتیں کر رہا ہے تو فقال یا علی اشرکت فی دین اللہ، کرتا شرک ہے اور باتیں دین کی کرتا ہے، تو نے تو شرک کیا. اور شرک کیا کیا کہ تو نے لوگوں کو اللہ کا مقابل بنا دیا. لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، فتنادوا من کل جانب لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ. ہر طرف سے اس نے جب توحید کا نام لے دیا تو ہر طرف سے نعرہ توحید بلند ہو گیا کہ نعرہ توحید، نعرہ توحید، نعرہ توحید من کل جانب، ہر طرف سے. اب کس کے مقابلے میں نعرہ توحید مارا جا رہا ہے؟ مومن کے مقابلے میں، آقا کے داماد کے مقابلے میں، اور ان کے ساتھی صحابہ اور تابعین کے مقابلے میں نعرہ توحید مارا جا رہا ہے. یعنی ہوں مسلمان اور ہوں صحابہ اور ان کو نعرہ توحید سنایا جائے اور شرک سے منع کیا جائے. یہ وہ بدعت تھی جو ظاہر ہوئی اور جس کا ذکر امام مسلم یہاں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ شکیک کے پاس نہ جانا کیونکہ ھذا یراء الخوارج، وہ خوارج ہے. اب تو کافی بات سمجھ آ جانی چاہیے. میں اللہ کے حضور پھر دعا گو ہوں کہ یا اللہ میری بات یہ لوگوں تک پہنچا دے. اب تو کافی بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بدعتی کون ہوتے ہیں. اور پچھلا پروگرام میں نے اس پر ختم کیا تھا، میں دوبارہ آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ نے 24 والیوم میں فتاوے میں، اور وہ جہاں ہدیہ ثواب اہداء الثواب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پوری میں نے پڑھ دیا تھا، آج میں سارا نہیں پڑھوں گا. آپ کہتے ہیں بل ائمۃ المسلمون متفقون علی انتفاع المیت بذلک وھذا مما یعلم بالاستقرار من دین الاسلام وقد دل علیہ الکتاب والسنہ والاجماع فمن خالف ذلک کان من اہل البدع. پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے عمل صالح کا ثواب فوت ہونے والے کو بخش سکتے ہیں، وہ حج ہو، عمرہ ہو، تلاوت قرآن ہو، نیکی ہو، کوئی ہو، وہ بخش سکتے ہیں ان کو. اور اجماع ہے اس پر مسلمانوں کا کہ یہ جائز ہے. فمن خالفا، اور جو بندہ اس کی مخالفت کرے، کان من اہل البدع، وہ ہے پکا بدعتی. میلاد کے چاول کھا لیے، ایک لڈو کھا لیا، بدعتی ہو گیا. وہ نہیں. سنیں حافظ ابن تیمیہ تلاش کر کے بتا رہے ہیں بدعتی کس کو کہتے ہیں. دوسرا حوالہ میں نے بھی دیا تھا حافظ ابن قیم کا. وہ کہتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضَ أَهْلُ الْبِدْعِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَصِلُ
الی المیت شیء البتہ لا دعا ولا غیرہ، وہ کہتے ہیں کہ بعض اہل جو کلام ہیں وہ بدعتی لوگ اس طرف گئے ہیں کہ فوت ہونے والے کو نہ دعا کا ثواب پہنچتا ہے نہ کسی عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور امام مسلم امام ابن سیرین کی بات کر رہے ہیں کہ تابعین کے زمانے میں وہ ان سے حدیث نہیں لکھتے تھے بدعتیوں سے، اور بدعتی ہیں کون اس بار میں نے بتاؤں گا۔ امام مسلم کے بعد امام ابو حاتم بہت عظیم محدث ہیں، امام ابن حاتم الرازی کے والد امام ابو حاتم، وہ کہتے ہیں کہ یکتب حدیثہ، ایک اس کے شقیق کے بارے میں، اسی کے بارے میں جس میں امام مسلم کہتے ہیں نا کہ اس کے بارے میں نہیں، اس سے حدیث نہیں لینی چاہیے، تو امام ابو حاتم کہتے ہیں، حافظ مزی کے تہذیب الکمال میں شقیق ابو وائل شقیق کے ترجمے میں یہ بات لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قال ابو حاتم یکتب حدیثہ کان یرا رأی الخوارج ثم ترکہ، وہ کہتے ہیں پہلے تو شقیق سے کوئی بات لکھ لیتے اس کی روایت کے، جب پتہ چلا نا محدثین کو یہ تو خارجی بدعتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے اہل البدعۃ فلا یؤخذ حدیثہم، اس کے بعد انہوں نے اس سے بدعتی ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو لکھنا بند کر دیا، اسے ترک کر دی، کیوں؟ وہ بندہ بدعتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تلخیص الحبیر میں کتاب الطہارہ کے اندر ایک کسی روایت پر بحث کی، وہ روایت کیا ہے وہ چھوڑیں اس وقت، یہ بحث نہیں ہے کہ روایت کیا ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ راویوں کے بارے میں محدثین کا کیا خیال ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو ابراہیم بن نبی یحییٰ ہے اس کے متعلق قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام اجلی فرماتے ہیں کہ کانا قدرین معتزلین رافضین کل بدعت فی، وہ کہتے ہیں کہ وہ قدری ہوں، معتزلی ہوں، قدریوں کی، معتزلیوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی جتنی بدعتیں ہیں وہ سب اس بندے میں ابراہیم بن نبی یحییٰ میں پائی جاتی تھیں، اس لیے اس کی روایت لینی درست نہیں ہے۔ اب یہ حافظ ابن حجر نے جو تلخیص میں کہا ہے، اس سے یہ بات سمجھیں کہ بدعتی عقائد بد عقیدہ لوگوں کو بدعتی کہا جاتا ہے، بد عقیدہ لوگوں کو بدعتی کہا جاتا ہے، جو بد مذہب ہوتے ہیں ان کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ حافظ ذہبی نے حسن بن صالح کے ترجمہ میں میزان الاعتداد میں لکھا فیہ بدعت شیعہ قلیل وکان یترک الجمعہ، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ بدعتی تھے اور ان میں تشیع قلیل تھا، اس عقیدے کی وجہ سے وہ بدعتی تھے۔ اسی طرح علی بن جعد ابو الجوہری کے ترجمے میں وہ لکھتے ہیں سمع منہم مسلم جملہ لیکن لم یخرج عنہ فی صحیح شیئا ما انہ من اکبر شیء لقی وذالک لان فیہ بدعہ، اور بدعہ کیا تھی؟ وقال مسلم سکہ لکنہ جہمی، یہ بندہ جو تھا علی بن جعد ابو الجوہری یہ بدعتی تھا اس لیے کہ اس کے اندر جہمیوں کے عقائد پائے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کاشف کے اندر ذہبی نے اسی اسماعیل کے بارے میں، اسماعیل بن سمیہ کے بارے میں لکھا کہ سکہ فیہ بدعہ، اس میں بدعت پائی جاتی تھی۔ حافظ ابن حجر نے اس کے ترجمے میں لکھا کہ صدوق تکلم فیہ لبدعۃ الخوارج، یہ بندہ خارجی تھا، بدعتی تھا۔ عبداللہ بن عباس تمیمی کے ترجمے میں حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں کہا راس العبادیہ من الخوارج وہم فرقہ کبیرہ وکانہ وفی فیما قلیل قیل رجع عن بدع فتبرأ صحابہ منہ واستمرت نسبتہم الیہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے عمر بن عبید کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث بندہ ہے، اور اس کی بدعت کے بارے میں اب عبداللہ بن مبارک اور دیگر نے گواہی دی ہے کہ یہ خارجی تھا اور ان کے فرقے کا تھا، اور اس کے اندر وہ دوسری بات تبرہ صحابہ والی بھی بات اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہاں تک پہنچا ہوں میں آگے امام مسلم کا بیان کرنے کے بعد، یعنی میں آپ کو ایک ایک بات کر کے نکھیڑ کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، نکھیڑ کر بتا رہا ہوں کہ لوگوں جان لو بدعتی کا لفظ مشہور کر دیا گیا ہے کہ بدعتی برا ہوتا ہے، لفظ بدعہ برا ہے، لفظ حدث برا ہے،
تو جب یہ دونوں لفظوں کے بارے میں وضاحت کر آیا ہوں، اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ بدعتی ہوتے کون ہیں، اور جو احادیث بدعت کے رد میں آئی ہیں ان کے مصداق کون ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کو محدثین کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ نہیں ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مثلا جو خود بدعتی ہوں اور دوسرے کو عمل خیر کی وجہ سے۔ اب بتائیں، مسلمانوں کو مشرک کہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو، اور انہی صحابہ کو بدعتی کہنا، یہ کس نے کہا ہے؟ ابھی میں آگے پروگرام میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ صحابہ کو بدعتی کہا، اور حضرت علی کے زمانے سے پہلے بھی صحابہ کو کسی نے بدعتی کہا تھا، فتنہ خوارج سے پہلے بھی کسی نے کہا تھا، وہ آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ان کو بدعتی کہنا اور خود بدعتی ہو، اور محدثین کہہ رہے ہیں کہ بدعت و عقیدے میں ہوتی ہے۔ ہاں، جب ہم حالات صحابہ کرام پڑھتے ہیں اس میں ہمیں کہیں کہیں یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ہو تو صحابہ یا تابعین اس پر بھی بدعہ کا اطلاق کرتے ہیں کہ ہذہ بدعہ، لیکن یاد رکھو جب وہ بدعہ کہتے ہیں تو اس سے مراد اگر تو وہ مخاطب ہوں کسی مومن سے، اچھی عقیدے والے سے جس کا عقیدہ بد نہ ہو اور وہ نیکی کا کام کوئی کر رہا ہو، اگر وہ بدعہ کا لفظ کہیں اس وقت ان کا مطلب بدعہ حسنہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ہو گندے عقیدے کا، غلط عقیدے کا، اس کو وہ بدعت کہیں تو اس سے مراد اس وقت بدعہ سیئہ ہوتا ہے، بدعہ کبیہ ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ محدث بات کس سے کر رہا ہے، وہ مخاطب کس کو کر رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی جماعت کو نہیں کہا بدعہ، لیکن ساتھ نعمہ کہا کہ یہ بدعہ اچھی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو اکٹھے ہو کر چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا تو بخاری مسلم کتاب الحج میں ہے، عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ بدعہ ہے، یہ بخاری میں صرف بدعہ کے لفظ ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے بدعہ حسنہ، چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے۔ کیا یہ چاشت کی نماز سنت ہے یا بدعہ؟ اس پر میں کچھ گفتگو کر آیا ہوں۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں یہ فیصلہ دیا کہ امام شافعی نے کہا کہ یہ بدعہ حسنہ ہے۔ آگے امام بخاری اپنا ویو بیان کرتے ہیں کہ اصح ھذہ بدعہ حسنہ، کہ یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے۔ اب یہ دیکھیں لفظ بدعہ کا ہے، لیکن چونکہ جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ صحابہ اور تابعین ہیں تو ساتھ ہی بدعہ حسنہ کا لفظ آ گیا۔ اور جب مخالفین جو خلفائے راشدین کے مخالف ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خلفائے راشدین کے مخالف ہوں گے، جب ان کی بات آئی تو حضور نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، ان کو دانتوں سے ان کی اتباع کو پکڑ کے رکھنا، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتِ، اور جو نئی باتیں ہوں گی فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وہ نئی باتیں جو مخالف کریں گے وہ بدعہ دلالہ ہوں گی۔ لہٰذا بدعت کا لفظ سن کر بھاگنا، دوڑنا، شور مچانا، سر پہ ہاتھ رکھنا، اور قرآن پڑھنے والوں کو بدعت، ختم قرآن پڑھنے والوں کو بدعت، میلاد والوں کو بدعت، اجتماع ذکر، یعنی جن کو وہ بدعتی کہہ رہے ہیں نا، جن کاموں کو، وہ کام زیادہ بھی نہیں ہے، اس کتاب میں بھی ہیں، میں دوسری کتابیں بھی لاؤں گا کہ جن کے اوپر انہیں احادیث کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ ان کی نمازیں روزہ کچھ قبول نہیں ہوتا، اور جن کو اصل بدعتی کہا گیا ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ وہ کام بھی 3-4 ہی ہیں، سارے کوئی بڑے کام نہیں ہیں، اور وہ سارے کے سارے نیکی کے کام ہیں۔ ذکر اللہ ہے، حضور کا ذکر بیان کرنا ہے۔ ہاں، ان محافل کے اندر کوئی اگر غلط بات ہو جائے تو اس بات کو غلط کہنا چاہیے، اس کام کو تو ختم نہیں کر دینا چاہیے۔ 2 پروگرام میں نے پہلے بتایا، عمر بن لوہی نے حج کے اندر بدعت پیدا کر دی تو کیا ننگے طواف کرنے لگے، تو اب اس کا علاج یہ تھا کہ حج بند کر دیا جائے، اس کا علاج یہ تھا کہ منی ہی جانا، عرفات ہی جانا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ لوگوں نے غلط نئے کام نکال لے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے نعوذ باللہ کہا کہ وہ اللہ ہیں، تو اب اس کا یہ حال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہی چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس کی اصلاح کی جائے۔ اسی طرح وہ صحیح مجالس جو دین کے لیے ہوتی ہیں، اگر مجلس کے اندر کوئی غلط بات کہہ دے یا غلط بات کر دے تو اس وقت اس کو ختم کیا جائے، مجلس کو ختم نہ کیا جائے۔ طواف ننگے کرتے تھے مشرک، طواف کو ختم نہیں کیا گیا، نہ
ننگے ہونے کو ختم کیا گیا. اگر کسی مجلس خیر کے اندر کوئی غلط بات ہو تو اس غلط بات کو ختم کرو، جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ عز و جل کا طریقہ ہے، سنت اللہ ہے، وہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ختم نہیں کیا. تو اب میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہیں کہ محدثین کے نزدیک کیا تھا. اب میں دوبارہ امام مسلم کی طرف آتا ہوں. امام مسلم نے یہ بیان کیا کہ بدعتیوں سے حدیث نہیں لی جاتی، اور وہ بدعتی کون ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بیان کر دیا. آگے امام مسلم نے ایک اور ریفرنس دیا، سفیان قال کان الناس یحملون عن جابر قبل ان یظہر ما اظہر فلما اظہر تہم الناس فی حدیثہ وترک بعض الناس فقیل له وما اظہر قال الایمان بالرجع. ایک کوئی بندہ تھا کوئی راوی تھا، اس کے بارے میں حضرت سفیان کہتے ہیں کہ جب جابر اس کا نام تھا، جب اس نے اپنے باطل عقائد کا اظہار شروع کیا تو ہم نے اس سے حدیث لینا ترک کر دی. تو پوچھا گیا کہ وہ کیا اس کا غلط عقیدہ کیا تھا، تو اس نے کہا وہ رجت کا عقیدہ رکھتا تھا. رجت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، یہ رجت کا عقیدہ ہے. تو چونکہ اس کی عقیدہ غلط تھا اس لیے وہ یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بدعتیوں سے روایت نہیں لیتے، اب وہ بدعتیوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں امام مسلم کہ بدعتی ہوتے کون ہیں. میلاد کا لڈو کھانے والے، برفی کھانے والے بدعتی نہیں ہوتے، ذکر مصطفیٰ کرنے والے بدعتی نہیں ہوتے، حضور کی آمد پر خوشی کرنے والے بدعتی نہیں ہوتے. وہ کسی نہ کسی طرف سے آپ اگر تھوڑا سا ہوش کا ناخن لیں تو آخر وہ کار خیر تو بنتا ہے نا. اب یہ رہی بات کہ جو حضور نے کام نہ کیا ہو یا صحابہ نے نہ کیا ہو وہ کار خیر بن ہی نہیں سکتا، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں. اور جو نئے کام ہوتے ہیں وہ اصل ان کی موجود ہوتی ہے. اب جب میں وہ بات کروں گا انشاءاللہ پھر میں ان کی اصلیت بتاؤں گا. تو یہ اس کا اطلاق عقیدے پر ہو رہا. اسی طرح انہوں نے ایک دوسری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ سفیانی سے ہے کہ سمیعت رجلا جابر ان قولہ، وہ جابر کے بارے میں دوسرا قول لاتے ہیں کہ فلان ابرح الارض حتی یاذن لبی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین. آج کا ترجمہ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی نے مصر میں بنیامین میں پر چوری کا الزام لگانے کے بعد کہا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بہتر فیصلہ فرما دے. اس آیت کا ترجمہ پوچھا گیا تو اس نے کہا، جابر نے کہا اس آیت کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی. سبحان اللہ. لم یجی تاویل هذه آیہ. قال سفیان وکذب فقلنا وما اراد بهذا فقال ان الرافضہ تقول ان علیا فی الصحابہ فلا نخرج مع من یخرج من ولده حتى ینادی منادی من السماء یرید علیا انه ینادی اخرج مع فلان یقول جابر فهذا تأویل هذه وکذب كانت فی اخوتی یوسف. حضرت سفیان نے کہا کہ جو اس نے کہا تھا نا اس آیت کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ فرما دے، تو جابر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں، ان کی اولاد میں سے ایک امام برحق کسی وقت کے خلاف جنگ کے لیے نہیں نکلے گا جب تک حضرت علی بادلوں میں نہیں پکاریں گے کہ جاؤ اس کی حمایت کا جنگ کرو. یعنی حضرت علی بادلوں میں ہیں، وہ امام مہدی کو حکم دیں گے تو وہ بادلوں سے نکل کر آئیں گے، اس وقت اس آیت کی تفسیر ظاہر ہوگی. تو یہ معنی ہوگا حتی یاذن لی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین. یعنی امام مہدی کہیں گے کہ میرے باپ جب تک مجھے اجازت نہ دیں میں بادلوں سے یا جہاں وہ خفیہ جگہ ہے اس سے نکل کر نہیں آؤں گا. تو حضرت سفیان فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے اس کا، تو ایسے بندے سے ہم روایت نہیں لیتے. سبحان اللہ. ابھی وہ باقی کے حوالے میں چھوڑ رہا ہوں، اس کے اوپر
تو ابھی آپ کو کافی پتہ چل گیا ہوگا، میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے ابھی 2-4 پڑھنی ہے جو بدعت کے رد میں ہیں، تاکہ وہ بھی پتہ چل جائے ان حدیث کے بارے میں بھی، کیونکہ پچھلے پروگرام بدعت پر میں کافی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو کچھ ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ جب وہ کچھ پروگرام بدعت کے موضوع پر آئے تو مجھے ایک دوست نے فون کیا، کسی نے، وہ کہنے لگا کہ فلاں بندہ فلاں شہر میں وہ آپ کے پروگرام دیکھتا، ہمیشہ دیکھتا ہے، تو جب سے آپ نے بدعت کا پروگرام شروع کیا ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا عبد المجید، یہ بدعت میں ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، لیکن جو رد بدعات میں احادیث ہے نا وہ یہ نہیں پڑھے گا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا۔ اس کے بعد وہ 2-4 پروگرام اور گزر گئے، پھر اس نے مجھے فون کیا، وہ کہنے لگا جی اس بندے نے رات مجھے پھر کہا ہے کہ دیکھیں عبد المجید بدعات پر ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، موضوع پر تو آ ہی نہیں رہا، تو جو رد بدعات کی احادیث ہیں ان کو تو وہ پڑھ ہی نہیں رہا، اس نے ٹچ بھی نہیں کیا ان کو۔ تو وہ اس نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ رد بدعات کی حدیث کو نہیں پڑھے گا جن کے اندر احادیث کا رد ہوگا۔ خیر وہ اس وقت کی بات تھی، اب تو اس کے بعد بھی کئی پروگرام الحمدللہ ہو گئے، میں نے رد بدعات کے اوپر احادیث پڑھی ہیں۔ تو آج میں اپنے اس عزیز کے لیے جس نے مجھے فون کیا تھا لیورپول سے، اس کے لیے میں خاص کر وہ یہ احادیث جو ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، 1-2 احادیث جتنا ٹائم ہوا، کہ ہاں بدعت بری چیز ہوتی ہے، بدعتیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، بدعتیوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیوں کے بارے میں بڑے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن ہر بدعتی کے بارے میں حسب حال اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ وہ 1-2 احادیث پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک یہ امام مسلم کا جب وہ میں نے کیا تھا تو اسی وقت وہ آگے بھی ہیں کہ وہ عمر بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، وہ بزرگوں کا گستاخ تھا، اس لیے ہم نے اس سے حدیثیں لینی چھوڑ دی ہیں۔ اب وہ دوسری تھی ایک بات، میں نے میرے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ امام مسلم نے مقدمہ میں ذکر کیا ہے تو جب میں اس کو لکھ رہا تھا تو اس وقت میں نے اس کو بھی لے لیا، میں نے کہا میں اپنے ناظرین کو یہ سناؤں گا، ویسے میں پہلے اس کو سنا چکا ہوں لیکن وہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو سنا دوں، پھر میں بدعت کی حدیث پر واپس آتا ہوں۔ امام مسلم اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ علی بن مسر قال سمعت انا و حمزہ الزیات من ابان بن ابی عیاش نحوا من 1000 حدیث، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور ابن ابان بن عیاش نے تقریباً 1000 حدیث کا سماع کیا، میں نے اور حمزہ نے ابان بن ابی عیاش سے، پھر ہم سیپریٹ ہو گئے۔ اس کے بعد بڑی دیر کے بعد قال علی فلقیت حمزہ فاخبرنی، اس کو کافی دیر ہو گئی تو ہم دوبارہ ملے تو میں نے ان سے کہا کہ فلقی فاخبرنی انہ ران نبی، تو مجھے پرانی باتیں چل پڑی کہ ہم ان کے پاس ابان کے پاس جاتے تھے، ابن عیاش کے پاس حدیث سے سننے کے لیے۔ تو حمزہ نے مجھے یہ کہا، وہ کہنے لگا چھوڑیں۔ میں نے کہا کیوں؟ حمزہ اب کہہ رہے ہیں فاخبرنی، یہ امام مسلم لکھ رہے ہیں، انہو رآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فعرض علیہ ما سمع من ابان فما عرف منها الا شیئا یسیر 5 او 6۔ وہ جو تقریباً 1000 حدیث ہم نے ابان سے سنی تھی، مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے وہ 1000 حدیث آقا کو سنا دی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حدیث ہم نے اپنے ابان سے لکھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خام میں حدیث سنی تو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 روایتوں کے علاوہ 994 روایتوں کو رد کر دیا کہ یہ میری حدیثیں نہیں ہیں۔ اب امام مسلم مقدمہ کے اندر جو بات لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کنفرمیشن کسی کے بارے میں کہ یہ بندہ سکہ ہے یا نہیں سکہ، یہ جب حضور دنیا میں ظاہراً تشریف فرما تھے، یہ صرف اسی وقت نہیں تھا، دنیا میں سے جانے کے بعد بھی آقا کا یہ فیض جاری ہے، امتیوں سے غلاموں سے تعلق ٹوٹا نہیں ہے، وہ جڑا ہوا ہے۔ بس اتنی بات ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پہلے چراغ صحن میں تھا،
ابو جہل گزرے تو وہ بھی دیکھ لیتا تھا، ابو بکر گزرے تو وہ بھی دیکھ لیتا تھا، اب چراغ اندر چلا گیا ہے، اگر ابو بکر کی نگاہ والا ہو تو دیکھ لے، ابو جہل والا ہو تو نظر نہیں آئے گا۔ تو امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ آقا کا فیض جاری ہے، اور اس پر وہ حکم لگا رہے ہیں کہ 994 روایتوں کو رد انہوں نے محض ایک خواب کی بنیاد پر رد کر دیا۔ اس کو لوگ کہتے ہیں خوابوں کی بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے، کبھی خوابوں کی بھی کوئی باتیں ہوتی ہیں؟ امام مسلم کہتے ہیں ہوتی ہیں، امام مسلم کہہ رہے ہیں ہوتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ایک اور محدث ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفیان ثوری آپ کا امتی ہے، وہ سکہ ہے، اس سے حدیثیں لکھ لیں۔ حضور نے فرمایا سکہ ہے، سکہ ہے، سکہ ہے، لا باس بہ، کوئی حرج نہیں، وہ سکہ ہے، لکھ لیا کرو۔ اس کا مطلب ہوا جرح و تعدیل کے محدثین خوابوں کو مانتے بھی ہیں، اعتبار بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر جاتے ہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ کوئی بندہ خواب بیان کرنے والا جس کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے نا، وہ اس کا دشمن نہ ہو، کیونکہ اگر دشمنی ہوگی، مخالفت ہوگی تو وہاں کذب کا امکان ہوگا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں بعض لوگوں نے ایسے خواب بیان کیے، میں نے تو حضور کو سنا، انہوں نے کہا تھا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر وہ بندہ دشمن ہو تو خواب کی ویلیو نہیں رہتی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چند روایات پڑھ دیتا ہوں، لیکن ان روایات کے پڑھنے سے پہلے پھر میں اس سے شروع کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ المہدیین عضوا علینا بالنواجذ۔ خلفائے راشدین کا قریب دور آنے والا ہے، اس میں اختلاف ہوگا، لوگ خلفائے راشدین کے خلاف ہوں گے، اختلاف ہوگا۔ اب آپ مجھ سے کیا سوال کریں کہ کیا اختلاف ہوگا، خلیفوں کو کیا کہیں گے؟ ایک تو وہ دوسرا طرف ہے نا کو لانتے ڈالیں اور فلاں کہ ان کی خلافت حق نہیں، وہ بھی بدعت تھی، اور ان خلیفوں پر کفر کا، شرک کا، بدعت کا فتویٰ لگا کر گستاخی کیا اس کا نام لیتے ہیں، گستاخانہ انداز سے ان کے ساتھ بات کرنا، یہ بھی بدعت تھی۔ جیسے امام مسلم کا میں کہہ رہا ہوں کہ عمر بن ثابت جو تھے فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ، وہ بزرگوں کی بے ادبیاں کرتے تھے، یعنی بدعتی وہ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ تو بدعت زیادہ تر عقیدے میں ہوتی ہے۔ میں اپنے ایک بچپن کا چھوٹا سا 1 منٹ کے اندر واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے گجرانوالے سے ایک رسالہ نکلتا ہے اب بھی ماشاءاللہ، لیکن مجھے اس رسالے کو دیکھے ہوئے وہ مدتیں گزر گئی، بڑے سال گزر گئے۔ اس کا نام ہے رضائے مصطفیٰ، ہمارے ایک اہل سنت کی عظیم عالم حضرت علامہ مولانا عاشق رسول مولانا ابو داؤد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت فرمائے، ان کا وہ رسالہ نکلتا تھا۔ تو اس رسالے کے اندر انہوں نے غنیت الطالبین سے جو رد بدعت میں احادیث ہیں نا ان کا ترجمہ لکھا۔ تو ہر حدیث کا جب وہ جو تھا نا اقوال محدثین بھی جو تھے، جب وہ لکھتے تو وہ بدعت کا لفظ نہیں لکھتے تھے، وہ کہتے تھے بد مذہب، بد مذہبوں کے پاس نہ بیٹھو، بد مذہبوں کی بات نہ سنو، بد مذہبوں سے احادیث کی روایت نہ لیں۔ تو یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لفظ بدعت استعمال کرتے تھے، مگر انہوں نے اس کا مطلب بدعتی نہیں لکھا، انہوں نے اس کا مطلب بد مذہب لکھا۔ خیر وہ جب غنیت الطالبین خود دیکھی تو اس کے اندر بدعت کا تھا، تو میرے ذہن میں یہ ایک بڑی عجیب خلجان کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے کہ بدعت کا مطلب تو بدعتی ہوتا ہے، تو یہ بد مذہب کیوں لکھ رہے ہیں؟ خیر وہ وقت گزر گیا، میرا ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ انہوں نے اس لیے شاید ترجمہ کیا ہے کہ خوارج جو ہیں وہ میلاد کو، ہمارے معمولات کو بدعت کہتے ہیں، تو یہ بدعت کا نام ہی نہیں لینا چاہتے۔ یہ میرے دل میں استغفر اللہ العظیم ان کے بارے میں ایک غلط خیال کہ یہ لفظ بدعت سے ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بدعت کا معنی بدعت نہیں کر رہے بلکہ اس کا معنی بد مذہب کر رہے ہیں۔ وقت گزر گیا، اب بعد میں جا کر میں نے اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دی اس کی رحمت سے یہ پڑھا نا کہ جہمیہ بدعتی ہوتے ہیں، تو جہمیہ ایک مذہب ہے،
مذہب کا مطلب ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے۔ خوارج بدعتی ہیں، وہ قدریہ بدعتی ہیں، وہ معتزلی بدعتی ہیں، وہ سبائی بدعتی ہیں۔ تب جا کر مولانا ابو داؤد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اس وقت مجھے یہ پتا چلا کہ انہوں نے جو بدعت کا مطلب غنیت الطالبین سے بد مذہب کیا ہے وہ حق تھا۔ میری سمجھ میں یہ غلطی تھی، کیوں کہ بدعتی ہوتے ہی وہ ہیں جو عقائد کے معاملے میں نئے نئے نظریات، نئے نئے فکریات کرتے ہیں، ان کے گروپ بنتے ہیں، وہ مذہب بنتے ہیں، وہ جماعتیں بنتی ہیں۔ تو جب وہ جماعتیں بنتی ہیں تو وہ ایک بندہ بدعتی نہیں ہوتا، وہ قوم یا وہ لوگ، وہ گروہ بدعتی ہوتا ہے۔ تو جب وہ سارے مل جاتے ہیں تو ایک مذہب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے بدعہ کا لفظ بد مذہب کرنا یہ بالکل درست تھا، اور اگر آج بھی کوئی اس کا مطلب بد مذہب کرے تو وہ درست ہے۔ لیکن میری اپنی ہمبل رائے یہ ہے کہ جب کوئی بدعت کا مطلب مذہب کرے، بدعت کے رد میں جو بات ہو تو اس وقت کلیئرلی کر دے، خوارج، جہمیہ، قدریہ، روافضہ، فلاں فلاں، اس کے تاکہ وہ بات جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، حضور نے فرمایا جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہوگا، نئی باتوں کے پیچھے نہ لگنا، کیونکہ وہ نئی باتیں اس وقت بری ہوں گی۔ اسی طرح دوسری روایت، دوسرا باب ہے 7 نمبر، اجتناب البدع والجدل، اس میں پرہیز کرنا جدل سے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لائے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرُ الْأُمُورِ کتاب اللہ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اچھی ہے، میرا طریقہ اچھا ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، میرا رستہ سب سے اچھا ہے، اور جو بری نئی چیزیں ہیں وہ نئی چیزیں بدعتی ہیں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وہ ساری نئی چیزیں بری ہیں جو میرے کتاب اللہ کے خلاف ہوں، یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے، اور میرے رستے کے خلاف ہوں، کیونکہ وہ نہیں ہوں گی، اور وہ کلو بدع دلالہ، یعنی صرف بدع نہیں کہا، دلالہ ساتھ کہا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صدقة ولا حاجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عذرا لا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين۔ حضور نے فرمایا بندہ جو بدعتی ہو، اللہ تعالیٰ بدعتی کے نماز، روزہ، صدقہ، عمرہ، جہاد، کوئی چیز اس کی قبول نہیں فرماتا۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ ان يقبل ابا اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعہ حتی یدا بدعتہ، حضور نے فرمایا بدعتی کا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی بدعت سے توبہ نہ کر لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ پرنٹ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں برحال اس کا ترجمہ میں صحیح کر دوں گا آپ کے سامنے، وہ پرنٹ عربی کا کچھ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مجوس هذه الامه المكذبون باقدار اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے جو منکر تقدیر ہیں وہ مجوسیوں کی طرح ہیں۔ اس امت کے وہ مجوسی ہیں، کون؟ قدری، ان کے نظریات مجوسیوں کے ساتھ جائیں گے، ان کے عقائد نظری ان کے ساتھ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہوا بدعہ کا مطلب بد مذہب کرنا۔ کتنا صحیح ترجمہ ہے، کیونکہ یہ انڈیویجولی بات نہیں ہو رہی کہ اس نے کوئی نیا کام کیا ہے، نیا عقیدہ گڑھا ہے، نیا نظریہ گڑھیا ہے، نیا فکر گڑھی ہے، نیا تھوٹ اس نے گڑھا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ، فلا تقعدوہم، ان کے پاس نہ بیٹھو، وَإِن ماتوا فلا تشہدوہم، اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو، وَإِن لقیتموہم فلا تسلموا علیہم، اگر ان سے تمہاری کبھی ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، نہ سلام کرو نہ سلام کا جواب دو۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے عقیدے کی بدعت کس لیول کی ہے۔ اگر تو وہ کفر یا مرتد ارتداد تک پہنچ گئی ہے جن کو حوض کوثر نہیں ملے گا، اگر تو وہاں تک وہ پہنچی ہوئی ہے، استغفر اللہ العظیم، پھر اس کے احکام اور ہیں۔ اور اگر وہ نچلے درجے کی ہے پھر اس کے احکام یہ ہیں کہ وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اب جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں، جب وہ ان بدعتوں کا ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جو میلاد کرتا ہے
یہاں تو کلیئرلی یہ لکھا ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ان سے نکلیں گے لوگ آگے، اور وہ بدعتی ہوں گے. ثم انباس القدریہ الجہمیہ، اور سب سے پہلے وہ ان کا گروہ تھا خوارج کا، اس کے بعد اس سے آگے مختلف لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا. اب وہ حدیث جو مشہور ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین میں نئی بات نکالے وہ اس کے منہ پر مار دو، ٹھکرا دو، وہ واپس لٹا دی جائے گی، جو ہمارے دین سے نہ ہو. اور دین سے کیا نہ ہو؟ اس دین کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے پرنسپل اصول ہوں ان کو چھوڑ کر اس کی جگہ ایک نئی وہ چیز لے آئے اور وہ دین کے خلاف ہو، تو اس لیے پھر وہ چیز جو ہے وہ اس کے منہ پر ماری جائے گی. وہ بات نہیں کہ جو پہلے اسٹیبلش ہو دین کے اندر اور صرف اس کی حایت نہیں ہو، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اب میں دوسری حدیث آپ کے سامنے ایک پڑھتا ہوں، یہ میں ابو داؤد سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل البدع کے بارے میں فرمایا. حضور نے فرمایا ابن عمر سے انہ بلغنی ان تکلم فی شیء من القدر فایاک ان تکتب الی فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان سیکون فی امتی اقوام تکذبون بالقدر. وہ بدعتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بندے نے خط لکھا، حضرت عمر نے ان کو، عبداللہ بن عمر نے واپس جواب لکھا، خبردار آئندہ مجھے خط نہ لکھنا، میں تمہارے خط کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ تو قدریہ تقدیر کا منکر ہو گیا ہے، اور جو تقدیر کا منکر ہوتا ہے وہ اہل البدع میں ہے، وہ بدعتی ہے، اس لیے میں تمہارے خط کا جواب نہیں دوں گا. اچھا، اتباع سنت کا باب ہے، اس میں مختلف وہ روایات لائے ہیں. ایک روایت یہ امام ابو داؤد نے فی لزوم السنہ، سنہ کے اندر یہ جو اتباع سنہ، لزوم سنہ، سنت کے ساتھ چمٹ جانا، اس کے راہ میں رہنا، اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ خوارج کے کچھ لوگ، کچھ فرقے، کچھ نظریات وہ بھی تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے. اور اب بھی ایک خوارج کا وہ گروپ ہے جو احادیث کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں قرآن لاؤ، اگر تو قرآن میں ہو، میں نے وہ ابن ماجہ کی حدیث پڑھی تھی، وہ بندہ بیٹھا ہوگا تکیے کے اوپر، لوگ جا کر حدیث بیان کریں گے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، قرآن سے دکھاؤ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مان رہا. ان لوگوں کے رد میں محدثین نے یہ ابواب قائم کیے ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ امیرہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک فتنہ آئے گا، یکثر فی المال ویفتح فیہ القرآن حتی یاخذہ المؤمن والمنافق الرجل والمرأة والکبیر والصغیر والعبد والحر فیوشک قائل ان یقول ما للناس لا یتبعون وقد قرأت القرآن. وہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک میرے زمان بعد وقت آئے گا، مال کا فتنہ ہو جائے گا. اگر یہ میں بات سمجھا سکوں تو یعنی پیسہ آ جائے گا ان کے پاس، اتنا پیسہ، بڑا پیسہ آ جائے گا، کثرت ہو جائے گی مال کی. اور اس حدیث کے لفظ خاص ہیں کہ یکثر فیہ المال وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنَ حَتَّى يُؤْخَذَهُ الْمُؤْمِنُ. چاہے وہ تو میں دوسرا میں بات کرتا، بڑا مال آئے گا ان کے پاس، اور قرآن کریم جو ہے اس کے رستے کھل جائیں گے، اور قرآن اتنا عام ہو جائے گا حتیٰ کہ مومن تو ایک طرف رہا، اور منافق، مرد، عورت، بڑا، چھوٹا، غلام، آزاد،
اس کا قرآن کے راستے کھول جائیں گے. یعنی ہر بندہ قرآن کا اٹھے گا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے میں قرآن سے ریفرنس دیتا ہوں, میں قرآن سے حوالہ دیتا ہوں, مجھے قرآن آتا ہے. حتیٰ کہ کئی منافق اسلام کا لبادہ اٹھ کر وہ بھی قرآن کی تبلیغ کرنے لگیں گے. اس وقت ایک بندہ ہوگا, وہ عالم ہوگا, تو وہ کہے گا کہ میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. تو وہ ایک ایسی بات کہے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتَدَا فَإِنَّ مَبْتَدَا ضَلَالَ. وہ ایک ایسی نئی بات کہے گا اس لیے کہ میں کوئی نئی بات ایسی کروں جو ہو غلط, دلالہ سیئہ غلط بات ہو, اور اس بات کو دیکھ کر کم از کم لوگ میری طرف راغب تو ہوں. یہ تو بچوں سے قرآن سن رہے ہیں, عورتوں سے, صغیرہ کبیر, سب سے صغیر کبیر سے سن رہے ہیں, کوئی میری بات ہی نہیں سنتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس بندے کا, عالم کا یہ خیال کرنا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ لوگ میری طرف راغب ہوں, اور وہ بات دین کے خلاف ہو, وہ بات سنت کے خلاف ہو. وہ جو بات کرے گا نا اس وقت وہ بات بدعہ دلالہ ہوگی. سبحان اللہ. اس حدیث کے اندر بھی بدعہ دلالہ لفظ آیا ہے, تو بدعہ کی ڈیفینیشن بتا دی گئی کہ جو قرآن و سنت کے خلاف بات ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس مال بہت آ جائے گا, اور اس مال کے زور پر وہ لوگوں کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیں گے. مومن تو مومن رہے, منافق بھی کہیں گے مجھے قرآن آتا ہے, بچے بھی کہیں گے, صغیر کبیر سب قرآن آتا ہے, قرآن آتا ہے. تو جو اہل علم سچے عالم ہوں گے ان کی بات لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور ان میں سے سب نہیں کوئی ایک بندہ بدعہ دلالہ کا مرتکب ہوگا, وہ بدعت کا مرتکب ہوگا, لیکن اس کا وہ مرتکب ہونا غلط ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ وہ جو نئی بات کرے گا وہ بدعہ دلالہ ہوگی, اس لیے اس کی فالو نہیں کی جائے گی. میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے ان چند پروگراموں میں بدعہ کیا ہوتی ہے اس کا زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, یہ حدیث کن بدعات کے رد میں ہے, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے سے پہلے بدعتی کون ہے, بعد میں کون ہے, بدعت کیا ہوتی ہے, یہ اقوال, عقائد و نظریات ہوتے ہیں. امور خیر پر اگر بدعہ کا لفظ آئے تو اس سے مراد بدعہ حسنہ ہوتی ہے, جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بھی اور آج بھی چاشت کی نماز کے بارے میں اس کی مثال دی ہے. انشاءاللہ ابھی آگے میں یہ جو تصور گڑا گیا ہے نا کہ جو حضور اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہو, بدعت نہیں ہوتا, اس پر میں آگے بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا. اور جن امور کو امور خیر, امور حسنہ کو بدعت کہا جاتا ہے, اس میں انشاءاللہ میں آگے چل کر یہ بیان کروں گا کہ ان پر لفظ بدعت کا اطلاق درست ہے کہ نہیں. عمر بن لوہی پر, سامری پر, مرتدین پر, نئے نبی کے جھوٹے نبی کے پیچھے لگنے والوں پر, قدریہ پر, خوارج پر, روافض پر, سبائیہ پر, ان پر بدعت کا اطلاق ہے. امام احمد بن حنبل ان کے مخالف تھے, امام مالک ان کے مخالف تھے. ہاں لوگوں نے بدعہ کا لفظ بدعہ حسنہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے, اور کئی محتاط لوگ تھے, ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال پر اتنی محبت کی نظر ہوتی تھی, وہ کہتے تھے یہ کام بدعہ ہے, یہ نیا ہے, میں نہیں یہ کرتا, میں اسی حال پہ رہوں گا جس پر حضور رہے. الحمدللہ اگر کوئی اس طرح کہے تو اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اس پر ہے کہ دودھ کا گلاس جمعرات کو آگے رکھا, دعا کی, اور اس کے اوپر کل بدعت دلالۃ کل دلالۃ فی النار بے سوچے سمجھے جڑ دیا, مسلمان کو جہنم تک پہنچا دیا. استغفر اللہ العظیم. ہمیں حکم ہے غیر مسلموں میں اسلام میں لانے کا, مسلمانوں کو نکالنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہاں جو ارتداد تک پہنچ گیا اس کا حکم الگ ہے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.